بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی ویڈیو کا ہمارا موضوع ہے دربار داؤد میں عجیب مقدمہ۔ حکمت اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ عطیہ ہے جو اللہ تبارک و تعالیٰ کسی کو عطا فرماتا ہے۔ علم اللہ تبارک و تعالیٰ کی لازوال دولت ہے، اور حکم ہوا ہے کہ علم کو ایسے طریقے سے پیش کرو جس سے دوسرے شخص کو بھی فائدہ ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے لیے حکمت اور علم سے بھرپور بے شمار واقعات پیش کیے ہیں۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں، اور وہ علم دونوں داؤد اور ان کے بیٹے سلیمان کو عطا کیا ہے، جس کی تفصیل کچھ یوں ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے بڑے بہادر، نیک اور برگزیدہ پیغمبر ہوئے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں نبوت عطا فرمائی اور ساتھ ہی ساتھ انہیں بادشاہ وقت بنایا۔ لہٰذا داؤد علیہ السلام اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانے کے ساتھ ساتھ وہ بادشاہ وقت بھی تھے، تو وہ ایک بادشاہ کی طرح باقاعدہ دربار میں بیٹھتے اور لوگوں کے مقدمات بھی سنتے تھے اور ان کے فیصلے فرمایا کرتے تھے۔ ایک ایسے ہی فیصلے کا بیان اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی پاک کتاب قرآن مجید میں نہایت خوبصورتی سے فرمایا ہے کہ ایک روز حضرت داؤد علیہ السلام دربار میں تشریف فرما تھے کہ دو آدمی ان کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ ان میں سے ایک چرواہا تھا جس کی ملکیت میں کم و بیش 100 بکریوں کا بیان ہوا ہے، جبکہ دوسرا شخص ایک کسان تھا۔ جب یہ دونوں حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو انہیں باری باری اپنا مسئلہ سنانے کے لیے کہا گیا۔ کسان کہنے لگا، جناب میں ایک کاشتکار ہوں، میں نے دن رات کی سخت محنت سے فصل اگائی تھی، اور اب وہ پک کر تیار ہونے ہی والی تھی کہ کل رات اس آدمی کی بکریاں میرے کھیت میں گھس گئیں اور انہوں نے میری فصل کھا لی۔ وہ میرا کل سرمایہ تھا، اب میں کیا کروں گا؟ میرے بیوی بچے تو فاقوں سے مر جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق ہے کہ اس چرواہے کی بکریوں کی تعداد 100 کے قریب تھی، اس لیے وہ اس کسان کی ساری فصل کھا گئیں۔ چرواہا خاموش کھڑا رہا، کیونکہ کسان کا کہنا تھا کہ چرواہے نے ہی اپنی بکریوں کو میرے کھیت میں آنے دیا تھا، تبھی وہ فصل کو چٹ کر گئیں۔ اب حضرت داؤد علیہ السلام نے اس مقدمے کا فیصلہ کرنا تھا۔ آپ علیہ السلام نے کافی سوچ بچار کے بعد یہ فیصلہ کیا کہ چرواہے کی ساری بکریاں کسان کو دے دی جائیں، تاکہ کسان بکریوں سے اپنا اور اپنے بیوی بچوں کا گزارا کر سکے۔ جب مقدمے کا فیصلہ ہو گیا تو دونوں فریقین حکم کی تعمیل کرتے ہوئے دربار سے باہر نکل گئے، اور چرواہے نے بکریاں کسان کو دے دیں۔ پھر انہیں حضرت سلیمان علیہ السلام سے ملاقات کا شرف حاصل ہوا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان سے دریافت فرمایا کہ فیصلہ ہو گیا ہے، کیونکہ حضرت سلیمان علیہ السلام بھی ان کے فیصلے سے واقف تھے۔ کسان نے سارا ماجرا حضرت سلیمان علیہ السلام کو سنا دیا، اور یہ بھی بتایا کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے چرواہے کی ساری بکریاں میرے حوالے کر دی ہیں۔ یہ سن کر حضرت سلیمان علیہ السلام نے اعتراض کیا اور فرمانے لگے کہ میرا خیال ہے یہ فیصلہ درست نہیں ہے، میں اس مقدمے کا فیصلہ درست کر سکتا ہوں۔ یہ جب حضرت داؤد علیہ السلام تک بات پہنچی کہ حضرت سلیمان علیہ السلام نے ان کے فیصلے پر اعتراض کیا ہے اور فرماتے ہیں کہ میں ان سے بہتر فیصلہ کر سکتا ہوں، تو حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے دربار میں حاضر ہونے کے لیے پیغام بھیجا۔ چنانچہ حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے، سلام عرض کیا اور کھڑے ہو گئے۔ حضرت داؤد علیہ السلام نے ان سے فرمایا، اے سلیمان، مجھے بتائیے آپ کے پاس کیا تجویز ہے جس کی بنا پر آپ فرما رہے ہیں کہ آپ کا فیصلہ مجھ سے بہتر ہوتا۔ ایک روایت میں یہ لکھا ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت سلیمان علیہ السلام کو اپنے والد اور نبی ہونے کا واسطہ دیا تھا،
کہ وہ انہیں اپنی تجویز بتائیں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام فرمانے لگے، بابا جان، اگر میں اس مقدمے کا فیصلہ کرتا تو ایسے کرتا کہ چرواہے کی بکریاں کسان کے حوالے کر دیتا اور کسان کا کھیت چرواہے کے حوالے کر دیتا۔ اس سے یہ ہوتا کہ چرواہا کسان کے کھیت میں فصل اگاتا، اس میں بیج بوتا، اس پر محنت کرتا، اور جب وہ اتنی فصل ہو جاتی کہ جتنی تب تھی جب اس کی بکریوں نے کھائی تھی، تو فصل کسان کے حوالے کر دی جاتی اور بکریاں واپس چرواہے کے حوالے کر دی جاتی۔ لیکن جب تک فصل دوبارہ تیار ہوتی، بکریاں کسان کے پاس ہی رہتی، تاکہ کسان اور اس کے بیوی بچے بکریوں کے دودھ سے مستفید ہوں، کیونکہ کسان کے پاس اب گزر بسر کے لیے کچھ نہیں ہے۔ اس فیصلے سے دونوں کے لیے انصاف ہو جاتا۔ بابا جان، جیسا آپ نے فیصلہ کیا ہے ایسے تو کسان دوبارہ محنت کر کے فصل اگا ہی لے گا، اور بکریاں بھی اسے مل گئیں تو اس کا تو دگنا نفع ہو جائے گا، فصل بھی اس کے پاس اور بکریاں بھی اس کے پاس۔ لیکن بابا جان، جیسے میں فیصلہ بتا رہا ہوں ایسے دونوں کے حق میں بہتر ہوگا کہ جب تک فصل اتنی نہ ہو جتنی بکریوں نے کھائی تھی، تب تک فصل چرواہے کے پاس رہے اور بکریاں کسان کے پاس، اور جب فصل اتنی ہو جائے جتنی پہلے تھی تو بکریاں اس کے اصل مالک کو لوٹا دی جائے اور فصل کسان کو دے دی جائے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا یہ فیصلہ اتنا بہترین تھا کہ حضرت داؤد علیہ السلام سن کر خوش ہو گئے اور فرمانے لگے، سلیمان، جو تم نے فیصلہ کیا وہی بہترین ہے۔ اور اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید فرقان حمید میں فرماتے ہیں، یہ فہم ہم نے ہی سلیمان کے دل میں ڈالا تھا جبکہ اس وقت ان کی عمر 11 برس تھی۔ یہ بھی اللہ کی حکمت تھی، وہی جو نبی پر نازل ہونی چاہیے تھی ان کے بیٹے پر الہامی صورت میں نازل ہوئی، کیونکہ بعد میں وہ بھی نبی ہونے والے تھے، لہٰذا ان کے دل پر بھی نقش تھا، بالکل اسی طرح جیسے بارش ہونے پر اس کے چھینٹے چاروں طرف جاتے ہیں۔ تو بعض اوقات اللہ تبارک و تعالی وحی کا نزول اپنے نبیوں سے منسلک افراد پر بھی الہامی وحی کی صورت میں کر دیا کرتے تھے، جیسا کہ اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی ادائیگی کے لیے اذان کا طریقہ صحابی رسول حضرت عبداللہ بن زید کے خواب میں وحی کے ذریعے نازل فرمایا تھا۔ جب رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خواب سنا تو فرمانے لگے، عبداللہ، تم نے بالکل سچا خواب دیکھا ہے، پس یہ اللہ کی حکمت ہے۔